السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ مجب الرحمان آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ پرسوں ایک بھائی نے سعودی عرب میں اپنے نام سے کاروبار شروع کرنے کا سوال کیا تھا۔ میرے خیال میں اس کے لیے اس کے سوال پہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اپنے کام یعنی اپنے نام پہ کام کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں جو ہے نا دو قسم کے کام ہے جو آپ لیگل طریقے سے یعنی کر سکتے ہو۔ آپ کا مال، آپ کا پیسہ جو ہے نا وہ یعنی سعودی کپیلوں کے ساتھ نہیں پھنسے گا، جو قانونی طریقے سے وہ لیگل ہوتا ہے، اور قانون یعنی قانون کے ساتھ وہ رجسٹر ہوتا ہے اداروں کے ساتھ۔ ایک ایک جو ہے نا ایک کاروبار جو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، پہلا طریقہ ہے اس کا نام ہے اپنے نام پہ شروع کرنا، اس کا نام ہے استثمار، اس کو استثمار کہتا ہے۔ استثمار آپ اپنے نام پہ شروع کر سکتے ہیں، آپ کے مال ہوں گے، آپ اپنا جائیداد بھی ادھر خرید سکتا ہے، اور آپ ہر کچھ یعنی ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو سعودی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نیشنلٹی نہیں ہوتا ہے، صرف آپ کے کاروبار کے تھرو جو ہے نا آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یعنی انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ تقریباً میرے خیال کے مطابق جو ہے نا تقریباً 1 ملین سے آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے کاروبار، یعنی وہ شو کرنا پڑے گا آپ کو۔ میں جس کارگو میں کام کرتا ہوں، بنگش کارگو اس کا نام ہے، اس نے خود ابھی استثمار کیا، کیونکہ اس کے کپیل نے اس کے کاروبار پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بس یعنی ہوشیاری سے اور اپنے دماغ سے جو ہے نا اس کے درمیان اس نے بس ایک وکیل پکڑ لیا اور اس کے ساتھ وہ ڈیل کیا، اور اس نے کیس لڑا، اور وہ کیس لڑ گیا، اور پھر اس کو استثمار مل گیا، اور اس کا جو ہے نا مسئلہ وہ حل ہو گیا۔ لیکن استثمار میں دو قسم کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے جو ٹیکس لے گا، اگر سعودی کے نام پہ ہوگا تو اس سے ٹیکس کم لیتا ہے، استثمار پہ جو ہے نا ٹیکس کم از کم زیادہ پڑتا ہے۔ یعنی آپ سے اجنبی کے نام پہ جو کاروبار ہوگا، جو استثمار اس کو کہتا ہے، اس سے کم از کم 45% جو ہے نا اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور سعودی کے نام پہ ہوگا تو اس سے 25% ٹیکس لیا جاتا ہے۔ پہلا سال جب شروع ہوتا ہے اس میں اتنا مشکلات نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اور بھی مشکلات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار بڑا ہو اور آپ نے استثمار کو ایسے آدمی کے ہاتھوں یعنی بنایا، اور اس اپنے یعنی خود سمجھ گئے استثمار کو، تو پھر آپ آسانی سے چلا سکتے ہو، لیگل طریقے سے چلا سکتے ہو۔ استثمار کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر سعودیہ سے ڈیلی کے حساب سے تقریباً 1 ملین ریال بھی نکال دو نا، تو وہ کوئی ایشو نہیں بن سکتا ہے، آپ لیگل طریقے سے ٹرانسفر کر سکتے ہو، صحیح ہے نا۔ اگر آپ دوسرے طریقے سے کاروبار کرنا چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے ایک سعودی جو عربی جو سعودی ہوتا ہے، اس کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کر سکتے ہو۔ یہ نظام تقریباً 2-3 سال پہلے یہ لاگو ہوا ہے اور یہ شروع ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس میں صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے حکومت میں یعنی ادارے میں جو ہے نا آپ نے اس کو الیکٹرونیہ عقد در کہتے ہیں، یعنی آپ الیکٹرانک طریقے سے، جس طرح ہمارے پاکستان، انڈیا، افغانستان میں ہوتے لیگل طریقے سے آپ اس کے ساتھ سٹامپ لکھ دیتے ہو حکومت کے ادارے میں، رجسٹری کر دیتا ہو، اسی طرح الیکٹرونی عقد لکھنا پڑتا ہے، اور پھر کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ اس میں آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا، کاروبار بھی آپ سے قبضے میں نہیں لے سکتا ہے کپیل، اور آپ نے اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیکس تھوڑا کم پڑتا ہے، یعنی 25% میرے خیال میں اس پہ ٹیکس پڑتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو آپ ہمارے اجنبی لوگ کرتے ہیں، انڈین بھی کرتے ہیں، پاکستانی بھی کرتے ہیں، افغانی بھی کرتے ہیں، جو صرف سعودی کے نام پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کام، وہ روزگار جو ہے نا، وہ بزنس جو ہوتا ہے وہ اجنبی کا ہوتا ہے، لیکن وہ سعودی کے نام پہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ کو مہینے میں اتنا پیسہ دوں گا، اس کو ادھر شہریہ کہتا ہے، مہینے میں اتنا پیدا دوں گا اور میں کاروبار میرا ہوگا، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے نا وہ سعودی آپ سے کاروبار پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جدے میں ایک آدمی تھا، اس نے پلاسٹک کا کارخانہ لگایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً 2-3 سال اس نے کپیل کو فائدہ دیا، اور جب اس نے پورا کارخانہ لگایا تقریباً 75 لاکھ ریال پہ اس نے پورا کارخانہ سیٹ اپ کیا، تھائی لینڈ سے اس کے مشینیں منگوائے،
اور پھر جیسے ہی کام شروع کیا کپیل نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کو بلیک لسٹ کر دیا اور اس کے کاروبار کو اس میں یہ ایک خطرہ ہوتا ہے۔ اور جو صحیح جو سعودی صحیح ہو، کپیل صحیح ہو، تو پھر وہ کام ابھی بھی چل رہا ہے اور پہلے بھی چلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مشکلات ہے، لیکن یہ قانونی طور پر لیگل نہیں ہوتا ہے، یہ سعودی کے نام پہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر وہ آپ سے کاروبار قبضہ کر لینا، تو پھر آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ حکومت نے آپ کو نظام دیا ہے کہ آپ یا استثمار بناؤ یا مثال کے طور پر کپیل کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ پھر آپ سے قبضہ کر سکتے اور آپ قانون میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی نے جو اس کے علاوہ میں نے اس میں یہ بھی میرا ایک اور بھی آئیڈیا آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دبئی میں پھر آسانی سے آپ ایک کمپنی اپنے نام پہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، جس میں آپ تقریباً 20 سے 25 ہزار درہم پہ آپ جو ہے نا اپنا کمپنی کھول سکتے ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی لیگل ہوتا ہے۔ آپ کا اپنے نام پہ کاروبار ہوگا، اپنا یعنی لیبر لے کے آ سکتے ہو، ویزے نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں سعودی عرب کے لحاظ سے اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں بھی نظام میں تبدیلی آتی رہے گی، کیونکہ حکومت کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کام اجنبی کرتے اور سعودی کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سعودی کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کوشش کریں، جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سعودیہ بزنس کے لیے بہت اچھا ہے، اس میں یہاں پہ ہر چیز میں بہت زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں یہ مشکلات ہوتا ہے، اگر اچھا سعودی مل جائے، ادھر بہت سے سعودی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اجنبی کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو آفر دیتے ہیں کہ میں روزگار کرنا چاہتا ہوں، اچھے سعودی بھی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو روزگار کرنے کے سعودی لوگ بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن کسی کو مل جائے تو پھر اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر پھر اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو پھر دبئی کا نظام تھوڑا اچھا ہے، اس پہ انویسٹمنٹ بھی کم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا آپ اپنے نام پہ کاروبار کر سکتے، چاہے آپ چھوٹا کاروبار کرو، بڑا کاروبار کرو، اس پہ آپ کو استثمار کی طرح، جس طرح سعودی عرب میں نے آپ کو پہلے بتایا، استثمار کی طرح آپ کو پورا حقوق ملتا ہے، آپ جائیداد بھی ادھر خرید سکتا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دبئی میں، ٹھیک ہے نا، لیکن ادھر آپ چھوٹے سے کاروبار کے لیے بھی آپ کمپنی کھول سکتے ہیں، ادھر استثمار جو ہے نا کم از کم 1 ملین انویسٹمنٹ کرنا آپ کو پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہی دو فرق ہوتے ہیں اس میں اور دبئی میں۔ تو جس بھائی نے سوال کیا تھا، میرے خیال میں اس کا دماغ ابھی کلیئر ہوا ہوگا، اور جو بھی سعودی عرب یا خلیج ملکوں کے بارے میں جو بھی کوئی مشورہ لینا چاہتے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائے، اور میرے ناچیز کا جو ہے نا یہ چینل تھوڑا سبسکرائب کرے، شکریہ۔